ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، بہت سے چہروں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، بہت سی آوازیں سنتے ہیں، اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک دن اور ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی انسان اس طرح سے داخل ہوتا ہے، ہماری روح میں وہ اس طرح سے شامل ہو جاتا ہے کہ نہ تو کوئی وعدہ کرتا ہے وہ، اور نہ ہی وہ کوئی رشتہ بناتا ہے، نہ ہی آپ سے کچھ مانگتا ہے، لیکن پھر بھی اسے دیکھ کر دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے اور روح کو قرار آنے لگتا ہے، بغیر کسی خاص تعلق کے، بغیر کسی گہری محبت کے اور بغیر کسی بات چیت کے، پھر بھی ہمارا دل بار بار اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کو ہم بہت عرصے سے جانتے ہیں، بہت مدتوں سے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جیسے برسوں سے وہی ذات تھی جس کی تلاش ہم کر رہے تھے، جیسے اس سے پہلے سب کچھ ہی ختم ہو چکا تھا یا سب کچھ ادھورا تھا۔ اب جب سے وہ ہماری زندگی میں آیا ہے تو ہمیں سب کچھ مکمل سا محسوس ہونے لگا ہے، اور یہ احساس، یہ خاموشی میں چھپا سکون اور یہ بے نام سی کشش، کبھی صرف ایک نظر میں، کبھی صرف ایک ملاقات میں، اور کبھی صرف ایک مسکراہٹ سے پیدا ہو سکتی ہے، اور کبھی صرف ایک نظر کا ہی سارا کھیل ہوتا ہے، اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ محض اتفاق ہے یا کوئی خاص نصیب ہے جو میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ہمارا دل یہ ماننے لگتا ہے کہ یہی شخص میرا مقدر ہے، یہی میرے رب کی طرف سے وہ فیصلہ ہے جو اس نے میرے لیے کیا ہے، اور یہی میرا وہ ساتھی ہے جو میرے رب نے میرے لیے چن لیا ہے، جس کے ساتھ نہ صرف دنیا کا رشتہ ہوگا بلکہ آخرت کا بھی ہوگا۔ لیکن پھر ایک اور سوال دل کو جھنجھوڑنے لگتا ہے کہ کیا واقعی وہ شخص میرے نصیب میں لکھا گیا ہے؟ نہیں۔ جب ہماری محبت بے شمار ہو جاتی ہے، جب ہمارا دل اس کے لیے بے قرار ہونے لگتا ہے، تو پھر ہمارے دل میں یہ وسوسے بھی آتے ہیں کہ کیا سچ میں وہ شخص کبھی میرا مقدر بنے گا یا نہیں؟ کیا اللہ اسے میرے نصیب میں دے گا یا نہیں؟ کیا اس کا ہاتھ کبھی میرے ہاتھ میں بھی آئے گا یا نہیں؟ یہ چیزیں ہمیں بہت بے چین کرنے لگتی ہیں، بہت پریشان کرنے لگتی ہیں، اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا یہ دل کی کشش صرف جذباتی ہے یا رب کی طرف سے کوئی نشانی ہے؟ کیا یہ محبت گزر جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو میرے لیے چن لیا ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ جب دو دلوں کو جوڑتا ہے تو وہ محض جذبات کی بنیاد پر نہیں جوڑتا، بلکہ ایک اعلیٰ، پاکیزہ اور روحانی مقصد کے تحت اس کو آپ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو آئیے آج ہم تلاش کرتے ہیں انہی سوالات کے جوابات کو۔ ہم جانیں گے کہ وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کا ساتھ ایک دن ضرور لکھ دے گا، اور تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جاؤ گی۔ آپ کا دل، آپ کی روح اور آپ کا نصیب اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ اور یہ نشانیاں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ کیا وہ شخص ہمارے مقدر میں زندگی کے کسی لمحے میں بھی آئے گا یا نہیں، یا وقتی طور پر اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی نشانیاں نہیں ہوں گی، یہ رب کی تقدیر کا لکھا ہوا وہ صفحہ ہوگا جسے آپ آج پہلی دفعہ پڑھیں گے۔ اس لیے ان نشانیوں کو معمولی مت سمجھیے گا، اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جب یہ نشانیاں کسی کے لیے لکھ دیتا ہے تو اس کے آغاز سے پہلے ہی رب نے دل میں اطمینان، دعاؤں میں اس کا نام اور روح اس کے نام کر دی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں بھی کسی ایک انسان کا نام بسا ہوا ہے، اس کا چہرہ بسا ہوا ہے، آپ اسی کو دعاؤں میں مانگتے ہیں، اسی کی سوچوں میں ہمیشہ گم رہتے ہیں، اور ایک ہی چہرہ بار بار پلٹ کر آپ کی آنکھوں میں آتا ہے، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ آئیے تلاش کرتے ہیں ان 3 خاص نشانیوں کو کہ شاید وہی شخص
آپ کا مقدر ہو۔ اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش یہ کروں گی کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو مجھے بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز بناتی ہوں۔ تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو دل میں سکون ملتا ہے اور وہی شخص آپ کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس شخص کو یاد کرتے ہیں تو دل میں ایک بے چینی، اضطراب یا بے قراری محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ایک عجیب قسم کا سکون نازل ہوتا ہے آپ کے دل میں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو آپ اپنے مقدر سے ہارتے نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے مقدر سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو ایسا سکون ملتا ہے کہ جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں اس شخص سے جدا نہیں کر سکتی ہے۔ سکون جو دنیاوی چاہتوں یا وقتی محبتوں سے نہیں آتا، ایسا سکون تمہارے دل میں اترنے لگتا ہے، بلکہ وہ سکون صرف اور صرف اللہ کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا سکون دیتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے جیسے اس انسان کا خیال بھی ایک عبادت بن چکا ہے، ایک دعا بن چکا ہے، جسے سوچنا، یاد کرنا اور اس کے لیے نیک تمنا رکھنا آپ کو اللہ سے جوڑنے لگتا ہے، نہ کہ اس سے دور کرنے لگتا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے سجدوں میں گرنے لگتے ہیں، اپنے رب کے سامنے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ میں نے تو وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو نماز تک نہیں پڑھتے، لیکن جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو وہ نمازی بن جاتے ہیں۔ اس کو کھونے کا ڈر انہیں اللہ کے قریب لے آتا ہے، انہیں تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اگر تمہارے دل سے کوئی دنیاوی حسرت نہیں نکلتی، نہ کوئی حرام خواہش، نہ کوئی ناپاک تمنا، بلکہ ایک پاکیزہ دعا آپ کے ہونٹوں پر آ جاتی ہے، ایسی دعا جس میں صرف شرم، حیا اور عاجزی ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے در سے اچھی امید ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ انسان میرے نصیب میں ہے تو ہمیں اس رشتے میں جوڑ دے جو تیرا پسندیدہ رشتہ ہے، جو حلال ہے، جو پاکیزہ ہے اور جنت کا دروازہ بن جاتا ہے، اور اس میں نہ آپ کوئی ضد کرتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے بے صبرے پن کی فریاد کرتے ہیں، بلکہ اللہ سے اطمینان سے مانگتے ہیں۔ آپ نمازوں کا انتظار کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب آپ یہی دعا، یہی سکون، یہی قلبی اطمینان کو آپ اپنی پہلی نشانی میں دیکھیں تو آپ ضرور اس بات کو سمجھ جائیں کہ انشاءاللہ وہ شخص آپ کے نصیب میں ضرور لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ جو تعلق اللہ کی یاد سے جڑ جائے، جو تمہیں گناہ سے روک کر عبادت کی طرف لے آئے اور جس کی چاہت تمہارے دل کو نور سے بھر دے، تو سمجھ لو کہ وہ صرف ایک انسان نہیں، وہ شاید تمہاری مقدر کا ستارہ ہے، اور شاید وہ تمہاری تقدیر کا خاص حصہ ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ بار بار نصیبوں کا ٹکرا جانا۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جہاں آپ ایک خاص انسان سے دور ہونا چاہتے ہیں، اپنے دل کو سمجھا چکے ہوتے ہیں کہ بس اب اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، اور وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ دھندلا ہو جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وقت اس کی ہر نشانی کو دھو دے گا، اس کے ہر عکس کو مٹا دے گا، لیکن پھر بھی کچھ عجیب سا ہونے لگتا ہے۔ آپ کتنا بھی دور جانے کی کوشش کریں، راستے پھر بھی بار بار آپ اس کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کے خوابوں میں آ جاتا ہے، کبھی آپ کی زبان پر اس کا نام جاری ہو جاتا ہے، اور کبھی اچانک سے آپ اس کو دعاؤں میں مانگنے لگتے ہیں۔ آپ کا دل اس کے لیے دعائیں کرنے لگتا ہے۔ کبھی دعا مانگتے وقت اچانک اس کا چہرہ اور اس کا دل بھی آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر میں نے تو اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا، میں تو اسے بھول جانا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ شخص بار بار میری آنکھوں کے سامنے کیوں آ جاتا ہے؟ تو یہ صرف اتفاق نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے ایک نرم سا، خاموش سا پیغام ہے، ایک لطیف سا اشارہ ہے کہ جو شخص تمہارے دل میں بس گیا ہے وہ تمہارے مقدر میں بھی لکھ دیا جائے گا۔ جو بار بار تمہاری زندگی کی راہوں میں آ رہا ہے وہ تمہارے مقدر میں بھی لکھ دیا جائے گا۔ جو کبھی کبھار تمہارے دل کے لیے بے سبب کشش پیدا کرتا ہے تو اللہ اسے تمہاری تقدیر کا بھی حصہ بنا دے گا۔
بظاہر اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی رشتہ، لیکن اندر ہی اندر ایک روحانی ربط جنم لے لیتا ہے، اور یہ ربط دنیاوی تعلقات سے بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے رب نے ہمیں اسی طرح سے اس کے ساتھ ملانا تھا۔ یہ وہ رشتہ ہے جو تقدیر کے قلم سے لکھا گیا ہے، جو وقت سے، حالات سے، فاصلوں سے بے نیاز ہو کر بھی آپ سے جڑا رہتا ہے۔ تو جان لو کہ اگر یہ نشانی تمہارے اندر پائی جاتی ہے تو یہ شاید رب کا طریقہ ہے، اور یہ ہمیں بتانے کا کہ وہ شخص انشاءاللہ تمہارے مقدر میں اگر آج نہیں ہے تو کل لکھ دیا جائے گا۔ اگر آج وہ تمہاری تقدیر میں تمہیں لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا تو میرا رب تمہاری دعاؤں کے ذریعے اسے تمہاری تقدیر میں ضرور لکھ دے گا۔ اگر وہ شخص واقعی تمہاری تقدیر میں ہے تو کوئی دنیاوی طاقت تمہیں اسے جدا نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ صرف ایک آزمائش ہے تو اللہ تمہیں ہر صورت اس سے نکال لے گا اور اس سے بہتر عطا کرے گا۔ لیکن اگر وہ ساتھ ہے، تمہاری دعاؤں میں شامل ہے، تو تمہاری تقدیر میں بھی شامل ہو جائے گا۔ تو ایسے لمحوں میں اپنے دل کو سنبھالو، اللہ سے رہنمائی مانگو کہ یا اللہ اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو میرے لیے آسانی فرما، ہمیں ایک پاکیزہ تیرے محبوب، تیرے پسندیدہ رشتے نکاح میں باندھ دے، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل کو سکون نصیب فرما۔ دیکھنا پھر اللہ تمہارے مقدر کی گرہیں کیسے کھولتا ہے اور تمہارا مقدر کیسے اس شخص کے ساتھ جوڑتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین بن رہے ہوتے ہو۔ یقین جانیے کہ محبت صرف ایک دل کی دھڑکن یا آنکھوں کا لمحاتی اتصال نہیں ہوتا، بلکہ محبت وہ سفر ہے جس میں دو دل ایک ہی رب کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، آپ اپنے رب کی طرف آتے ہیں۔ محبت صرف ایک دل کی دھڑکن نہیں ہوتی، جہاں چاہت صرف نفس کی تسکین نہیں بلکہ روح کا قرار چاہتی ہے۔ اگر تمہیں کسی ایسے انسان سے محبت ہو جائے اور اس محبت کا اثر یہ ہو کہ تم اپنے رب کی طرف مائل ہونے لگو، تمہارے دل میں حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے بچنے لگو، تم اپنے جسم، اپنے نگاہوں اور اپنے ہر اس چیز کی حفاظت کرنے لگو جسے اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، تو یقین جانو کہ وہ رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، وہ خاص رب کی طرف سے پیدا کیا گیا رشتہ ہے۔ تم دعاؤں میں اسے اللہ کے سپرد کرنے لگو، نہ کہ اپنے تعلق کی زنجیر میں باندھنے لگو۔ تو یہ عام بات نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جس میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ وہ محبت ہے جس میں اللہ کا بھی فیصلہ شامل ہوتا ہے۔ اور اگر تم محسوس کرو کہ وہ دوسرا انسان بھی تمہاری وجہ سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرنے لگا ہے، حرام سے بچنے لگا ہے، تمہاری محبت اس کے لیے اللہ کی یاد کا ذریعہ بن گئی ہے، وہ بھی اپنے رب کے قریب ہو گیا ہے، وہ بھی ہر اس نماز کا انتظار کرتا ہے جس میں وہ اپنے اللہ کے قریب ہو اور تمہیں مانگے، تو جان لو کہ یہ کوئی معمولی محبت نہیں، یہ معمولی رشتہ نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں عنقریب لکھنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو یہ نشانیاں اپنے اندر محسوس ہوں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ایک بھی نشانی آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو خوش ہو جاؤ، اللہ تمہارا مقدر عنقریب بدل دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔